وسائل کی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہاں پہ ایک چیپٹر بھی ہے جس کو میں دیکھ رہی تھی تو مجھے کچھ یاد بھی آ رہا تھا، وہ انسانی وسائل کے بارے میں تھا. تو آپ کی 48.8% آبادی جو ہے وہ خواتین کی ہے، 48.9% خواتین کی ہے، تو اس کو بھی آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ اچھے چیزیں جو ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں. اور پھر جب آپ نے خود یہاں پہ لکھا ہے ہیومن ریسورس کے چیپٹر میں سفارشات میں، اور آپ نے ٹیکنیکل اور ووکیشنل اداروں کی بات کی ہے. میرا 26 سال کا جرنلزم کا تجربہ ہے. بہت سارے حکومتیں آتی ہیں یا اور بھی کچھ ادارے ہیں جو حکومتوں میں کود پڑتے ہیں اپنی پرفارمنسیں دکھانے کے لیے. انہوں نے بہت زیادہ ووکیشنل جو ادارے ہیں وہ قائم کیے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں جب بلایا جاتا ہے ایز اے میڈیا پرسن ان کے اوپر رپورٹ بنانے کے لیے، اس وقت تو وہ ووکیشنل ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بند ہو چکے ہیں. تو یہ جو آپ کی سفارشات ہیں اچھی ہیں، لیکن ان کو پریکٹیکل شکل میں لانا ہے. پھر آپ نے ایک بات کی ہے ایک جگہ پر، 2 دن پہلے کی بات ہے کہ میں گئی ہوئی تھی لنڈی کوتل. اچھا، میں لنڈی کوتل گئی ہوئی تھی اور وہاں پر ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ کروں گی. یہ آپ کے لیے بہت آپ ہی کی اس بات کے ثبوت کے طور پر آئے گی. وہاں پہ کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں. ظاہر ہے مجھے سب سے پہلے خواتین کی طرف ہی جانا تھا، بلکہ ایک بڑی پیاری سی اچھی سی عورت تھی. اس نے مجھے آواز دی، بڑی ایسے آپ کہیں کہ خوش دل قسم کی عورت تھی. اس نے مجھے آواز دی کہ ادھر آ جاؤ. میں جب وہاں گئی تو پتہ چلا کہ وہ لنڈی کوتل کی کچھ خواتین ہیں اور اپنی افغان خواتین بہنوں کو رخصت کرنے کے لیے وہاں آئی ہوئی تھی، کیونکہ ساری رات انہوں نے ایک کھلے آسمان کے نیچے گزارا اپنے بچوں کے ساتھ، تو ان کے لیے کچھ چائے پانی لے کے آئی ہوئی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ تم یہاں کیوں آئی، آپ یہاں کیوں آئی ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم ان کا غم غلط کرنے آئے ہیں. پھر خیر باتیں کرتے رہے. تو جس خاتون افغان عورت کا میں انٹرویو کر رہی تھی بعد میں، تو ظاہر ہے وہ مسکرا بھی رہی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں نمی بھی تھی. یہیں پہ پیدا ہوئی، بدقسمتی کہیں یا ناسمجھی کہیں، اپنا کارڈ نہیں بنا سکے، اپنی ڈاکومنٹیشن نہیں کر سکے، اور اسی وجہ سے ان کو آج واپس جانا پڑ رہا تھا. نہ ان کے شوہر کی ہوئی تھی نہ ان کی ہوئی تھی. تو میری جو لنڈی کوتل کی بہن تھی اس نے اس کو گلے سے لگایا اور کہا کہ مڑا خدے چیخ پل وطن تلاڑشا التا گلونا دی التا باغونا دی التا، وہ دریا کو کیا کہتے ہیں، سندونا دی التا با مزے کے دالنڈی کوتل کی سدے دلتا کو کی کر دی. اس کو سوائے جلانے کے ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو بس یہی ہے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں. بظاہر یہ ایک چھوٹا سا جملہ تھا، اور یہی میری آرٹیکل کی اس کی مین وہ بھی تھی، تھیم بھی تھی کہ یہاں تو جلانے کو صرف کیکر ہی ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور جلا سکتے ہیں. یہ کتاب اس کا ثبوت ہے. لیکن مجھے آپ پختونوں سے گلہ بھی ہے. میں تو سرائکیوں کی بیٹی ہوں، آپ بہو بنا کے لے آئے، بڑی عزت دی، ہمیشہ عزت دیتے ہیں. کسی نے مجھ سے کہا کہ پختون جو ہوتے ہیں وہ نان پختون کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو میں نے کہا کہ ہاں یہ مسئلہ تو ہے، لیکن مجھے تو کر لیا. انہوں نے کہا آپ نے تو اپنی ڈومیسائل مضبوط کر لی نا. تو بابک صاحب کے دوستی ہیں اس لیے ان کی بھی بہت عزت کرتی ہوں. بابک صاحب آپ نے بہت بات کی اس حوالے سے کہ پختونوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے کہا کہ وہ مقدمے بھی بڑے لڑتے ہیں، لیکن آپ لوگ اپنے مقتولوں کا مقدمہ نہیں لڑتے. مجھے ہمیشہ گلہ رہتا ہے کہ آپ انہیں شہادت کے ڈبے میں بند کر کے آگے چلے جاتے ہیں، اور یہی آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہے. اپنے قتل کو شہادت سے جدا کیجیے، اس کا مقدمہ لڑیے. آپ کے لفظوں میں بھی طاقت آئے گی اور لوگوں کو بھی آپ دلیل کے ساتھ سمجھا سکیں گے کہ قتل میں قاتل کو سزا ملتی ہے، جنت نہیں. مقتول کو جنت نہیں چاہیے، مقتول کو قاتل کی سزا چاہیے. اور ایک آخری بات جو میں ضرور کرنا چاہوں گی،
वसाइल का इस्तेमाल करना है और बेहतर तरीके से करना है तो फिर तो आपको आबादी पर कंट्रोल करना होगा। हमें एक पार्टी ने बुलाया और अपना मंशूर बताया, बड़े वसाइल की बात की कि ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, जिसको शम्स ने एक किताब में बंद कर दिया। हमारे एक सहाफ़ी ने खड़े होकर आखिर में उनसे एक सवाल पूछा कि आपकी फैमिली प्लानिंग के हवाले से क्या राय है। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबादी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा है। मेरी इस मिसाल पर सिर्फ सोचिएगा, मैं कहूँगी कुछ नहीं। शुक्रिया।